توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں دکھائے گئے تمام کردار اور مناظر مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ کسی حقیقی انسان پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف کہانی کو بہتر طریقے سے پیش کرنے اور سیکھنے میں مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک، فرعون کا نام و نسب اور سیدہ آسیہ کے فضائل و مناقب، فرعون کا دعوی الوہیت، فرعون کا خواب اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف لوٹانے کی الہی تدبیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی ہلاکت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدین روانگی، سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور 10 سال مزدوری کے عوض ان کی بیٹی سے شادی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر آمد اور انعامات ربانی کی بارش۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی سورۃ القصص آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق، نافرمان اور کجراؤ لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے، موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورۃ القصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنو اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، جیسا کہ ہم نے قصہ یوسف کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے۔ یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، اسی طرح سورہ یوسف آیت 100 میں ہے، اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد قریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے جیسے قیصر، کسرا اور نجاشی لقب ہیں۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرمان روا کو قیصر کہتے ہیں، ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ایان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ایان کی وفات کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔
پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا. یہ ولید بن مصعب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا. اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا. اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے. آسیہ ایک نیک، پاک باز اور مومنہ خاتون تھی. فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا. اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے. فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے. اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا. انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں. اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی. آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا. اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی. اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافرہ نہیں بنی بلکہ پکی مومنہ رہی. بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ. یہ فرعون یعنی ولید بن مصعب بہت جابر اور ظالم شخص تھا. ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا. یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا. فرعون کہنے لگا اے درباریو، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. اور وہ یہ بھی کہتا تھا تم سب کا رب میں ہی ہوں. اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے. اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی. فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی. فرعون نے انہیں حد درجے ذلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا. سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے. فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں. وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا. ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا. وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا. اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا. مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. وہ قبطی کہلاتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 4 میں فرماتے ہیں اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا. بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی. اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے. وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں. فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی. وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی. یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا. تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی. فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا. ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا. یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا. اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی. دایا عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا. اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا. ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں. انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا. اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا. بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگی. حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟
پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورۃ القصص آیت 7 میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دیں۔ امام اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بچی کو چند اشعار گنگناتے سنا تو کہنے لگے ان اشعار میں کتنی فصاحت ہے۔ اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کوئی فصاحت باقی نہیں رہ گئی۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ سورۃ القصص آیت 8 میں فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، چنانچہ اس نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے، ہم مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص آیت 10 میں فرماتے ہیں قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ آیت 12 میں فرماتے ہیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص آیت 12 میں ہے یہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی؟ بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں، میرے خامند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں ہے، پس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا، مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ واحد تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلا آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، کہنے لگا اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے، تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔
चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपकी तलाश में थे। फिरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था न पानी, न आपके पास सवारी का जानवर था। आपको कुछ मालूम नहीं था कि किधर जा रहे हैं। बस आप जंगल में चलते रहे। आप मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपके जूते भी टूट गए। अब नंगे पांव सफर शुरू हुआ। भूख लगती तो दरख्तों के पत्ते खा लेते। इस तरह आप मदियन पहुंच गए। आप सुन चुके हैं, मदियन अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम काफी बूढ़े हो चुके थे और ये वाकयात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद के हैं। आप मदियन के पानी पर पहुंच गए। बस्ती के बाहर उन लोगों की पानी की जगह थी। वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं। किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं। वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज है और इंसानों के लिए अलग हौज है। आपने वहां दो ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं। उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। आयत 23 में है। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखीं। मूसा अलैहिस्सलाम को ये देखकर हैरत हुई कि सब लोग तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और ये दोनों पीछे खड़ी हैं। ये क्या मामला है? पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, यानी तुम अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही? आयत 23 में आता है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। मतलब ये कि इतनी भीड़ में हम कैसे दाखिल हों। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, ताकत से उन लोगों को पीछे हटाया और पानी निकालकर उनकी बकरियों को पिलाया। फिर एक दरख्त के साए तले जा बैठे और यूं दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम नंगे पांव मदियन पहुंचे थे। उनके पैरों की जिल्द उतर गई थी। पेट भूख की शिद्दत की वजह से कमर से लग रहा था। दरख्तों के पत्ते खाते रहे थे, इसलिए उनके मुंह से पत्तों की बू आती थी। लिहाजा उस वक्त वो सख्त हाजतमंद थे। भूख शदीद थी, अजियत भी बहुत पहुंची थी, लेकिन वो किसी से भी सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों औरतों में से एक ने उनकी दुआ के अल्फाज सुन लिए। दोनों अपने वालिद शुएब अलैहिस्सलाम के पास आईं। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। ये भी बताया कि वो शख्स मोहताज है लेकिन बहुत खुददार है, जैसा कि आयत 25 में है। इतने में उन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है उसकी उजरत देना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम खुददार होने के बावजूद उस वक्त शदीद हाजतमंद थे। चुनाचे मौके की मुनासिबत से साथ चल पड़े। वो औरत मारे हया के छुप रही थी। ये बात महसूस करके मूसा अलैहिस्सलाम उससे आगे चलने लगे। कोई मोड़ मुड़ना होता तो लड़की उस सम्त में कंकर फेंक देती। मूसा अलैहिस्सलाम उस सम्त में मुड़ जाते। इस तरह वो घर तक पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने अपने बारे में बताया। जो वाकयात उनके साथ पेश आए थे वो बताए। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, कहने लगे, अब न डर, तूने जालिम कौम से नजात पा ली। उस वक्त दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, उन दोनों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें उनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी एक बेटी का निकाह करना चाहा, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कोई चीज नहीं थी। लिहाजा सवाल ये पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। उसने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, इस पर कि आप 8 साल तक मेरा काम काज करें। साथ ही फरमाया, हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। यानी 8 साल तक आप जरूर बकरियां चराएंगे। इसके बाद के 2 साल का आपको इख्तियार है। अगर आप खुशी से 2 साल तक और भी मेरा काम करें तो अच्छा है, वरना आप पर लाजिम नहीं है, जैसा कि आयत 27 में है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो आयत 28 में है। मूसा ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती न हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह कारसाज है।
مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں، اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورۃ القصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔